آئیے لفظ رب کی تشریح کر دیتے ہیں۔ دیکھیے رب کا جو ترجمہ ہے ہم تھوڑا سا وسیع اس میں انداز میں کر رہے ہیں۔ مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی مخلوق کو کمال درجے تک جو ذات پہنچا دیتی ہے اسے رب کہتے ہیں۔ ماں باپ کو بھی رب کہتے ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ماں باپ بھی ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے، ہمارے چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں بڑا کرتے ہیں، پالتے پوستے ہیں، اس لیے اصطلاحی معنی میں انہیں رب کہا جاتا ہے۔ مگر رب کا جو حقیقی ترجمہ ہے کہ مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے ان کو بڑھا کر پال پوس کر کمال درجے تک جو ذات پہنچا دیتی ہے اسے رب کہتے ہیں۔ اب اللہ کی ربوبیت کے نمونے دیکھو۔ باپ کی پیٹھ سے نکل کر ہم ماں کے پیٹ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، اے لوگو ہم نے تمہیں نکالا ہے تمہارے باپ کی پیٹھ اور سینے کے درمیان میں سے، اور وہاں سے نکال کر تمہاری ماں کے پیٹ میں پہنچایا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، ماں کے پیٹ میں پہنچے، دھیرے دھیرے بڑے ہوئے۔ اس کا پورا بیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الفرقان کے شروع میں کیا کہ انسان کیسے بڑھتا ہے، کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، کیسے اس کی ترقی ہوتی ہے۔ میں آخری مرحلے کی بات آپ سے کرتا ہوں۔ اللہ ہمارا رب ہے۔ اگر انسان اپنے پلنے کی کیفیت ماں کے پیٹ والی سمجھ لے تو کبھی اللہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ ماں کے پیٹ میں انسان جو پرورش پاتا ہے تو اسے غذا چاہیے، غذا کے بغیر تھوڑی کوئی چیز زندہ رہے۔ ماں کے پیٹ سے اللہ نے بچے کے ناف سے ایک ایسا سلسلہ لگا دیا کہ اسی سے اس کی غذا پہنچتی ہے، اسی سے جو ہے انسان ترقی کرتا ہے۔ بچے کا دل، دماغ، گردہ سب کام کرتا ہے۔ آپ 4 مہینے کے بچے کے دل کی اگر دھڑکن سننا چاہیں تو آج بھی کسی اسپتال میں جائیے، وہ مشین رکھ دے گا، وہ دھڑکن آپ کو سنائی دے گی، بیٹ کرے گی، ٹھک 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 کی آواز آئے گی۔ مگر جو سب سے عجیب چیز ہے، دیکھیے بچہ جو ہے اس کا خون دوڑتا ہے، اس کے گردے کام کرتے ہیں، اس کا نظام ہضم یعنی ہاضمہ چلتا ہے، مگر زندہ رہنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ماں کے پیٹ میں نہیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ ہوا۔ سانس نہیں لیتے مولانا ہم ماں کے پیٹ میں، دل چلتا ہے، آنکھیں ٹھیک رہتی ہیں، سب چیز بنا جاتی ہے، سانس کا وہاں کوئی انتظام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر ہوا کے ہمیں ماں کے پیٹ میں پالتا ہے۔ لنگس ہوتے ہیں، پھیپھڑے ہوتے ہیں، کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہاں ہوا کا کوئی نظام نہیں۔ کھانے کا نظام ہے، ماں جو کھاتی ہے وہ نال کے ذریعے بچے کو پہنچ جاتا ہے، بچے کا دل دھڑکتا ہے، خون سپلائی ہوتا ہے، مگر پھیپھڑا کام نہیں کرتا کیونکہ پھیپھڑے کا کام ہے ہوا کو لینا اور چھوڑنا۔ ماں کے پیٹ میں اس کا کوئی کام نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ پھیپھڑا پیدا تو کر دیتا ہے مگر اس کا کوئی فنکشن نہیں ہوتا۔ کیسے اللہ زندہ رکھتا ہے؟ سانس کے بغیر تو دل ہی نہیں دھڑک سکتا ہے، مگر خدا کی قدرت دیکھیے، وہاں بغیر سانس کے دل دھڑکتا ہے، بغیر سانس کے جو ہے بچے کو غذا مل رہی، بغیر سانس کے بچہ زندہ ہے،
پھیپھڑے کو اللہ تعالیٰ بلاک کر دیتا ہے کیونکہ وہاں ہوا کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان جیسے ہی دنیا میں قدم رکھتا ہے، جانتے ہیں سب سے پہلے 2 فنکشن ہوتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت۔ ایک تو بچے کا جو یہ سر ہے نا 3 ٹکڑوں میں ہوتا ہے، ہڈی یہاں دیکھیے تو یہ چھوٹی سی ہڈی بہت بعد میں کور ہوتی ہے، یہاں دھڑک تالو کہتے ہیں اسے۔ یہ جب بچہ باہر نکلتا تو ساری ہڈی ایسے ہو جاتی ہیں کیونکہ اتنا بڑا سر جو ہے ماں کے باہر نہیں آ سکتا، اللہ کا نظام قدرت، یہ ہڈیاں ایسے ہو جاتی ہیں، بچہ باہر نکلتا پھر ہڈیاں اپنی جگہ پہ آ جاتی ہیں۔ دوسرا فنکشن امیڈیٹ یہ ہوتا ہے کہ جو بند پھیپھڑا تھا نا ماں کے پیٹ میں وہ چالو ہو جاتا۔ دنیا میں 2 کام امیڈیٹ ہوتا ہے۔ باہر آنے کے لیے اللہ تعالیٰ سر کو ایسے کر کے پھر ایسے پھیلا دیتا ہے، پھر یہ ساری ہڈیاں ایسے جڑ جاتی ہیں، یہاں اور یہاں ساری ہڈیاں جڑنے کے بعد جو سب سے پہلی ضرورت ہے وہ ہے سانس۔ وہ بند پھیپھڑا جو ماں کے پیٹ میں بند تھا وہ دنیا میں آیا تو سب سے پہلے اسی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ فوراً اسے کھول دیتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ربوبیت ہے، یہ اللہ کی صفت ربوبیت ہے۔ آگے آئیے، پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری پیدائش کے ساتھ ساتھ ہماری امی جان کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے۔ اور خدا کی قدرت دیکھیے، ماں کو آنے والا دودھ 24 گھنٹے میں کئی طرح کا ہوتا ہے۔ صبح کا دودھ جو ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، صبح کا جو دودھ ہوتا ہے گاڑھا، کیونکہ بچے جاگتے ہیں، ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، زیادہ انرجی چاہیے تو اس میں زیادہ فیٹ ہوتا ہے، زیادہ گاڑھا ہوتا ہے اور جلدی ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ رات میں بچے سو جاتے ہیں، اگر دودھ میں تھکنس زیادہ ہو، چربی زیادہ ہو، فیٹ زیادہ ہو تو پیٹ خراب ہو جائے گا۔ شام کا دودھ ہمیشہ پتلا ہوتا ہے، صبح کا دودھ ہمیشہ گاڑھا ہوتا ہے۔ آج جو دودھ ہے وہ 6 مہینے کے بعد ماں کا دودھ نہیں رہتا۔ 6 مہینے میں زیادہ پروٹین چاہیے، زیادہ انرجی چاہیے، تو آج کا جو دودھ ہے وہ 6 مہینے کے بعد نہیں رہے گا، 6 مہینے کا جو دودھ ہے وہ سال بھر کے بعد نہیں رہے گا۔ جیسی بچے کو ضرورت ہوتی ہے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے مخلوق کی ساری ضرورتوں کی، جو زندگی کی ضرورتیں ہیں انہیں پورا کر کے جو ذات آگے بڑھاتی ہے اس کا نام ہے رب۔ یہ اللہ کی ربوبیت ہے، یہ اللہ کی ربوبیت ہے۔ تو فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ پالنہار ہے، پالنے والا ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، انسانوں کی، چرندوں کی، پرندوں کی، فرشتوں کی، جناتوں کی، مخلوق کی، کیڑے کی، مکوڑے کی، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا۔ آئیے چند چیزیں اور جان لیجئے۔ سانسوں کا ذکر آپ سے کیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں سانس کی ضرورت نہیں تو اللہ نے پھیپھڑا تو بنایا مگر اسے بند رکھا۔ دنیا میں آیا، اب اسے ہوا کی ضرورت ہے تو دنیا میں آتے ہی پھیپھڑے چالو ہو گئے۔ آپ نے اپنے سانس کا کبھی اندازہ لگایا ہے کہ وہ کتنی قیمتی ہے؟ 1 گھنٹے میں ہم 1000 سانسیں لیتے ہیں، 1 گھنٹے میں یعنی 60 سیکنڈ میں 1000 سانسیں ہم لیتے ہیں۔ 1000 سانسوں کی قیمت یعنی وہ جو ہوا ہم اندر آکسیجن لیتے ہیں اس کی قیمت 1500 روپے ہے۔ 24 گھنٹے میں 36,000 روپے کی اللہ کی آکسیجن ہم اپنے پھیپھڑوں میں لیتے ہیں، باہر کرتے ہیں۔ بندے خدا اگر یہ چیز آپ کو پیسہ دے کر لینی ہوتی تو ہم آپ دنیا میں زندہ رہتے ہیں۔ 36,000 روز، اگر بیوی ہے تو 36، اس کا 72، 3 بچے ہیں تو ان کا 36 سے آپ 2 لاکھ روپے روز سانس لینے کے لیے خرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس شاید کوئی کرامت ہوگی، آپ کر سکتے ہوں،
عام انسان تو نہیں کر سکتا نا۔ آپ اسپتال میں جائیے، اللہ نہ کرے اب کبھی آپ کو جانا پڑے، وہاں جو سانس لگائی جاتی ہے نا آکسیجن، اس کی قیمت 1500 ایک گھنٹے کی ہوتی، تو 1500 کی ایک گھنٹے میں اللہ کی ہم آکسیجن لے لیتے ہیں، 24 گھنٹے میں کتنی ہوئی؟ 36,000۔ ایک مہینے میں کتنی کی ہوئی؟ موٹا موٹی 10 لاکھ روپے رکھ لیجئے۔ ایک سال میں کتنے کی سانس ہوئی مولانا؟ 1,20,00,000۔ اللہ آپ کو 100 سال کی حیات دے، 100 سال میں اگر 1,20,00,000 روپے کی آپ اللہ کے سال میں سانس لیتے ہیں تو کتنے 100 کروڑ کی سانس آپ نے لے لی؟ اگر یہ چیز قیمتاً ملتی تو دنیا میں کوئی زندہ رہتا، نہ کوئی سیٹ رہتا، نہ کوئی ساہوکار رہتا، سب کا دیوالا پھٹ جاتا۔ ایک ہفتے کی سانس آپ کے اس بستی کے بڑے سے بڑے جو امیر کبیر بلینئر ہوں گے، وہ ہفتے دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ کتنی کوئی سانس خریدے گا بھائی؟ کتنی سانس آپ خرید سکتے ہو؟ میں خرید سکتا ہوں، اسپتال میں خریدتے ہیں 1,500 روپے ایک گھنٹے کا۔ اگر اللہ تعالیٰ بھی یہ اعلان کر دیتا وہ سانس قیمتاً ملے گی، دنیا میں کوئی زندہ نہیں رہتا۔ یہ اللہ کی ربوبیت ہے کہ جو انسان کی بالکل بنیادی چیزیں، جو بالکل ضروری چیزیں، اللہ نے اسے عام کر دیا، مفت کر دیا۔ ہمیں کوئی ٹیوب لگا کے ہوا میں سے سانس نہیں لینی پڑ رہی، اللہ نے خودکار نظام بنا دیا۔ درخت ہیں وہ آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں، کاربن اس میں جذب ہوتی ہے، دنیا میں ایک ری سائیکل چل رہا ہے جس سے ہماری زندگی ہے۔ یہ اللہ کی ربوبیت ہے، یہ اللہ کی ربوبیت ہے۔ ایسی جگہ پہ جہاں کسی کا گزر نہ ہو، اللہ تعالیٰ وہاں بھی اپنی مخلوقات کو پال رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پتھروں میں کیڑے ہوتے ہیں، وہاں نہ سانس جاتی ہے، نہ کوئی کھانا جاتا ہے، نہ کوئی پانی جاتا ہے۔ ان کیڑوں کو، ان مکوڑوں کو کون پالتا ہے؟ اللہ پالتا ہے، ان کا نظام بنا دیا۔ آپ کو معلوم ہے سانپ اگر ایک بار کھانا کھا لے تو کتنے دن کھانا نہیں کھاتا؟ وہ جو بڑے بڑے سانپ ہوتے ہیں نا، جو مکمل ایک ہرن ایک گائے نگل لیتے ہیں، ایک بار نگل لیا تو 3 مہینے میں ان کو کھانے کی ضرورت نہیں۔ روز اگر وہ ایک ہرن کھانے لگے ہیں اور 500 ایسے سانپ ہوں تو دنیا میں کوئی چیز باقی ہی نہیں بچے گی۔ یہ اللہ کی ربوبیت ہے کہ ان کی غذا بھی دے دیا اور ان کے ضرر سے دوسروں کی حفاظت بھی فرما دی۔ ایک بار اگر بڑا سانپ جو اناکونڈا ہے، اژدہا ہے، بڑے بڑے سانپ ہیں، کوئی غذا کھا لیتے ہیں تو ان کو 2.5-3 مہینے تک پھر کھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی ربوبیت ہے۔ اگر ان کو روز کھانا پڑتا نا تو ہم آپ کوئی نہیں ہوتے، سب کو نگل لیتے، سب کو ختم کر دیتے۔ یہ اللہ کی ربوبیت ہے۔ اللہ ہر چیز کو بیلنس کر کے رکھتا ہے۔ تو فرمایا اگر تعریف ہو سکتی ہے تو صرف اللہ کی ہو سکتی ہے۔ کیوں ہو سکتی ہے؟ وہ کس لیے کہ وہ سارے عالموں کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے، سارے عالم کے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔